عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، 37، 38، 39 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کے دعا تعالیٰ مناتی کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن کر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، نہ چلو اس کے پیچھے، نہ کرو پیروی اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہ ہو، اس کے پیچھے نہ چلا کرو۔ آگے وضاحت کی اللہ کریم نے ان السمع والبصر والفؤاد، کہا کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے پوچھا جائے گا۔ تفسیر میں پڑھا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ تفسیر میں یہ ہے کہ ہم جھوٹی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نے سنا تھا، ایک کہتا نہیں میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں کب دیکھا تھا۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے نہ کرا کرو ایسا کام، جھوٹی گواہی نہ دیا کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہارے کان بھی تمہارے خلاف بولیں گے، گواہی دیں گے، تمہاری آنکھ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارا دل بھی تمہارے خلاف بولے گا۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سے پوچھا جائے گا جس کے خلاف تم نے گواہی دی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا، فرشتے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس نے ایک مومن کی مدد کی، اس کو بچایا، بہتان سے بچایا، اور کہا ایک جنت میں جا رہا ہوگا، اس کو روک کر پل صراط پر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یا سنو وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح سے اس نے بنا سوچے سمجھے سنے کسی مومن پر عیب لگا دیا، مومن پر عیب جوئی کر دی۔ آج ہمارا یہ وتیرہ ہے، ہم اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں، یہ کام ہر کوئی بندہ کرتا ہے۔ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ کل قیامت کا دن ہوگا کہ یہ ہاتھ بھی تمہارے خلاف بولیں گے، زبان بھی تمہارے خلاف بولے گی، آنکھ بھی، سب تمہارے خلاف ہو جائیں گی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نہ چلو زمین میں اکڑ کر، اِنَّكَ لَن تَغْرِقَ الْأَرْضَ، بے شک جو، کیا تم چیر سکتے ہو؟ لن تغرق الارض، کیا تم زمین کو چیر سکتے ہو؟ ولن تبلغ الجبال، کیا تم پہاڑ کی بلندی چھو جاؤ گے؟ طولا، اس کی بلندی کو چھو جاؤ گے؟ منع فرمایا، کہا زمین پر اکڑ کے چلتے ہو؟ میرے آگے ارشاد فرمایا زمین پر کبھی اکڑ کر نہ چلو۔ کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے، چیر دو گے زمین کو؟ کیا تم پہاڑ کی بلندی کو پالو گے، سنبھال لو گے؟ کہا نہیں کر سکتے، تو کبھی بھی زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو۔ یہ زمین جو ہے آپ سے حساب لے گی، پوچھے گی، جیسے ہی بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اگر جو زمین پر اکڑ کر چلا، فخر سے چلا، ایسے کر کے دباتی ہے، دائیں پسلی کو بائیں پسلی میں گھسا دے گی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں مولوی کہتے رہتے ہیں، اسی چیز نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا، اور ہم تباہ ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، لگ پتہ جائے گا جب قبر میں جائے گا۔ کبھی زمین پہ اکڑ کر نہ چلے۔ کہاں ہیں وہ اکڑ کے چلنے والے؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے فرعون جنہیں خدائی کے دعوے کیے؟ ارے کہاں ہے شداد جس نے جنت بنائی تھی سونے کی؟ کہاں ہے وہ؟ سب چلے گئے۔ آگے ارشاد فرمایا دوسری آیت میں، یہ کل ہزار کان سیئہ، یہ سب ان میں ہر بری بات ہے، عند ربک مکروہا، رب ان سب کو ناپسند کرتا ہے۔ ذالک مما،
اور یہ جنہوں نے اوہا بھیجا بدرے وہی الہی کا تمہاری طرف کی طرف رب کا آپ کے رب نے من الحکمہ دانائی کی باتوں میں سے ولا تجعل اور نہ بناؤ مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخر کسی دوسرے کو معبود. کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ، ساتھ نہ لاؤ اللہ کے. کوئی یہ کہہ لگ جائے میرا تو مجھے دوسرے نے پیدا کیا ہے، مجھے رزق وہ دیتا ہے، مجھے کھانے کو وہ دیتا ہے، مجھے پہنے. کبھی ایسا نہ کرنا. اللہ کی ذاتی صفات کو کسی بندے پہ نہ لے آنا. رازق اللہ کی ذات ہے، مالک اللہ کی ذات ہے، پروردگار اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے اللہ کی ذات ہے. یہ اللہ کے کمال ہے، اللہ کی ذات صفات ہے. ان صفات کو کبھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا. کہا کہ جو کرے گا کیا ہوگا؟ فتلقا فتلقا تو اسے پھینک دیا جائے گا فی جہنم جہنم میں ملومم مدحورا اس پہ ملامت بھی کی جائے گی اور اس کو دھکے دیے جائیں گے جہنم. چل چل تو جہنم میں چل چل. بھائی ایک تو یہ جو آیت اتری ہے نا، کافر تو ہے ہی کافر، وہ تو جائے گا جہنم میں. لیکن ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بھی تو ان میں ملوث ہے نا، وہ بھی تو ملوث ہے نا. کس انداز میں شرک کرتے ہیں وہ. تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے، بچنا چاہیے کہ ہم کہیں تھوڑی تھوڑی غلطیوں شرک کے زمرے میں نہ آ جائیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.